الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دین کی بنیادی باتیں تو نہیں ہیں اور نہ ہی ایسے موقعوں کو ان کے موقع پر، ان کی جگہوں پر، ان کے دنوں میں یاد کرنے کی کوئی سلف صالحین سے روایت ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جناب رجب آیا تو معراج کا بھی ذکر نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ حالانکہ اتفاق ہے اکثریت کا کہ معراج کس رات ہوئی اس کا بھی کوئی پکا پتہ نہیں، کس مہینے میں ہوئی اس کا بھی کوئی پکا پتہ نہیں، اور کس تاریخ کو اس کا بھی پکا پتہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے دن منائے نہیں جاتے تھے صحابہ کے دور میں، اگر منائے جاتے تو یاد بھی رہتے، پھر ہر سال منائے جاتے، ہیپی برتھ ڈے ہر سال کی جائے تو پھر تو یاد رہتی ہے، گھر کے ہر فرد کو پتا ہوتا ہے کہ جناب ابا جی کی، اماں جی کی، بیٹے کی، بہن کی، بھائی کی، بیوی کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یاد ہو جاتا ہے، ہر سال جو منائی جا رہی ہے۔ یہاں تک علماء لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلا مقام جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جبریل آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی غار حرا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اس کو بھی ہر سال جشن نہیں بنایا گیا کہ یہاں پہ جناب وہی اتری تھی، جائیں اس دن کو منائیں، یاد منائیں۔ اور اللہ کے رسول کا بھی ہر سال ادھر نہیں گئے کہ جناب وہاں پہ وہی اتری تھی، جشن کو یاد رکھنا چاہیے، دن کو منانا چاہیے۔ ہمارے مزاج تھوڑے سے مختلف ہیں، حقیقت سے ہم ہٹ کر چلنے والے لوگ ہیں، ہم زیادہ نمائش کے دل دادا ہیں، عمل کی بجائے باتوں کے، نمائش کے، شوشا کے ہم دل دادا ہیں۔ بہرحال میں نے کہا چلو جیسے کہ ہم ہر سال کرتے ہیں معراج کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو پہلو ہمارے لیے ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس کا حصہ جو ہمارے لیے حصہ ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر بحث کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے بیت اللہ سے مکہ سے بیت المقدس لے جا رہے تھے، پہلے آپ کا سینہ چیرا گیا، یہاں سے لے کر پیٹ چیرا گیا، دل نکالا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس میں سے صفائی کی گئی، پھر نور ڈالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، نور سے دھویا گیا، نور سے پر کر کے پھر رکھا گیا، پھر سلائی کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے وہ سرجری کے ٹانکے لگے ہوئے ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی چھو منتر سے ہو گیا آپریشن۔ جب دنیا میں ہے، دارالاسباب میں ہے، تو دنیاوی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ ایسی سرجری، ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی کہ کبھی ہم نے غور کیا، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ دل کو اپنی قدرت سے صاف کر دیتا، سینہ چیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی حکمت کا ہم نے دیکھا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور وہ کوئی درد محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اس پر انہیں اللہ پر زیادہ یقین اور ایمان ہو گیا کہ جو اللہ کا فیصلہ اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر ان کے سامنے کٹنگ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرا سینہ چیرا گیا لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر دل نکالا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اس میں نور بھرا گیا، کوئی تکلیف نہیں۔ اتنے عمل سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوا، میں ہلاک نہیں ہوا، آپ کا یقین اور ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اور یہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو جائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ معراج کروائی تھی، ہم نے مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اس لیے کرائی تھی، ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اور نشانیاں اس لیے دکھانا چاہتے تھے، آپ کے چچا فوت ہو گئے، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ والوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، استہزاء کرنا شروع کر دیا، ٹھٹا کرنا شروع کر دیا آپ سے، آپ کمزور ہو گئے، تو آپ مکہ سے پیدل اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر مکہ سے طائف گئے۔ کس لیے؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی بزنس ٹرپ تھا یا آپ کا کوئی سیر و سیاحت کا کوئی ٹور تھا یا یار دوستوں کی کسی ایڈونچر تھی؟ اللہ کے دین کے لیے پیدل چلے ہیں مکہ۔ ایک ایک لائن جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے تمہارے لیے۔ اس کو بیان کرنا اور پڑھ کر گزر کرنا، کیا ہوا بھائی، مزہ ہی نہیں آیا۔ مسلمان ہے، میرا ایمان، میرے نبی کا ایمان مضبوط ہوا ہے، ان کا سینہ چاک ہوا ہے، میرا کیوں نہیں ایمان مضبوط ہو رہا؟ اگر میرا ایمان نبی کی سنت قرآن کا ذکر کر کے مضبوط ہوتا تو کیا ہمارے ایسے اعمال ہوتے؟ ہمارے بازاروں میں ملاوٹ ہو رہی ہوتی، ہمارے دفتروں میں رشوت چل رہی ہوتی، ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی پڑی ہوتی؟ کیا ہوتا ہے ایسے اگر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا؟ نہیں ہوتا ایسے۔ ہم صرف باتوں کے شعر ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا، فرمایا۔ اچھا پھر اگلا سوال ایک اور آگے ایک عالم دین نے اٹھایا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا مکہ سے بیت اللہ سے ہی، یہیں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف اٹھا لیتا، بیت المقدس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا کتنا سفر ہے؟ ہوا سے بیت المقدس کا 1200 کلومیٹر ہے۔ ہوا سے وہاں نیچے والا فاصلہ نہیں، وہ تقریباً 1600 بنتا بائی روڈ۔ میں نے نیٹ سے نکالا، ہوا سے ہوا والا 1200 کلومیٹر ہے مکہ سے بیت المقدس۔ کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی؟ پہلے وہ والا سفر کیا، وہاں سے گئے۔ اگر مکہ سے چلے جاتے، بیت اللہ سے آسمانوں کی طرف اٹھ جاتے،
تو صبح دلیلیں کیسے پیش ہوتے؟ جب آپ نے کہا میں رات کو آسمان کی سیر کی، میں یہاں سے بیت المقدس تک گیا ہوں، تو سننے والے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 1 مہینے کا جانے کا سفر ہے، 1 مہینے کا آنے کا ہے، آپ کہتے میں رات کو گیا اور آپ ہی گیا، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ ایک کہنے لگا ٹھہرو میں چیک کر لیتا ہوں کفار میں سے، ایک کہنے لگا دیکھو میں ایسے ٹیسٹ کر لیتا ہوں، لٹمس ٹیسٹ ہے یہ تو۔ اس نے کہا کہ میں بیت المقدس کیا ہوں، میں نے وہ مسجد دیکھی ہوئی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اگر یہ گئے، ہمیں پتا ہے کہ یہ آج تک گئے نہیں بیت المقدس، ابھی پوچھ لیتے ہیں، مجھے تو ساری نشانیاں یاد ہیں۔ تو اس نے کہا جی بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، دروازوں کے سامنے کیا ہے، فرنٹ پہ کیا ہے، بیک پہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بیت المقدس و مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ تو اگر مکہ سے اوپر چلے جاتے تو یہ ٹیسٹ کیسے ہوتا کہ میرا نبی صحیح کہہ رہا، وہ مان گئے۔ اچھا وہ ٹیسٹ لینے والا بندہ خود کہنے لگا یار بات سنو میری، باتیں تو ساری صحیح کر رہا ہے اللہ۔ ارے جادو یہی ہے جو سر چڑھ کر بولے، میرے نبی سے چھپتے تھے کہ جو سامنے آ گیا وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا، میرے نبی کے اخلاق کا دیوانہ ہو جائے گا، میرے نبی کے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے، کلام سے متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَارْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب بھی قرآن پڑھے شور مچا دیا کرو، اس کی باتیں تمہارے کانوں میں پڑے ہی نہ۔ یہی تو کردار تھا، یہی تو اخلاق تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ ایسے بھی مسلمانوں میں لوگ آگے جو کہتے ہیں کہ جناب عقل مانتی نہیں ان چیزوں کو، آسمانوں تک یار فاصلہ اتنا آسمانوں اتنا فاصلہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یمن کا شہر ہے سنا، جہاں پہ بلقیس کا تخت تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو تم میں سے، بلقیس پہنچنے والی کون ہے جو تم میں سے اس کا تخت لے آئے؟ وہ محل میں تھا، پہرے داروں میں تھا، حراست میں تھا، سکیورٹی تھی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یقوم من مقامک، ایک دیو، جنوں کا بڑا دیو، وہ کہنے لگا میں لے آتا ہوں، آپ کا دربار جو ہے برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ تو ممکن تھا تو وہ لا رہا تھا نا، اس کی مانتے ہو کہ وہ کر سکتا تھا، چلو اس کی نہ مانو۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان کی امتی نے عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں اور آنکھ بند کریں اور کھولے حاضر ہوگا آپ کے۔ یہ کون سا کام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے لیے، اور فاصلہ بتا دوں آپ کو، میں نے فاصلہ کیلکولیٹ کیا، نیٹ سے نکالا، ایئر ٹو ایئر فاصلہ نکالیں کہ یمن سے سنا سے اگر چلیں ہوا میں پیدل نہ چلیں، بیت المقدس آئیں تو وہ 2000 کلومیٹر بنتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آنکھ بند کر کے کھولنے میں 2000 میں تک پیش کر سکتا تو میرے نبی کی معراج کیا بات ہے۔ فَلَمَّا رَأَى مُسْتَقِلًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَنْ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ۔ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں کہا کہ یہ تو بڑا کمال والا ہے یار، بڑی ہمت والا ہے، تو تو بڑی جرات والا ہے، تیری تو بڑی کرامت، تو تو بڑا پہنچا ہوا ہے، نہیں کہا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے اور میرے امتی کو یہ شان عطا کی ہے کہ 2000 کا فاصلہ آنکھ جھپکنے میں یعنی 1 سیکنڈ میں ہو گیا، طے ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے ہجرت کی، مکہ سے سفر شروع ہوا شب معراج کا، اور بیت المقدس کی طرف آپ پہنچے۔ تو یہ اس لیے تھا تاکہ مکہ والوں نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ورنہ اللہ شب معراج تو یہاں سے بیت اللہ سے بھی آسمان کی طرف اٹھا سکتا تھا، اور جن نبیوں کی آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی وہ بیت المقدس میں حاضر ہو سکتے تھے، بیت اللہ میں کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ زیادہ فاصلہ پڑتا تھا انہیں، ساری روحوں کو حاضر کیا تھا، روحوں کی امامت کی آپ نے، تو یہاں بھی ہو سکتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ میرے نبی کی تصدیق ان سے کروانی ہے، یہ مجبور ہو جائیں گے اور خود مانیں گے کہ یہ سچی باتیں کر رہا ہے۔ تو جب امتحان لینے والے نے امتحان لیا کہ جناب اس کا حدود اربع بتا دے، اس کی حیت بتا دے، شکل بتا دے، دروازے بتا دے، سب کچھ بتا دے، تو جب آپ نے بتا دیا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ باتیں تو اس نے ساری صحیح کی ہے۔ یہی وہ قول تھا۔ جنگ بدر کی رات ابو جہل کے خیمے میں ایک سردار آیا، اس نے کہا کہ ابو جہل، ابو حاکم اس کو کہتے تھے، ابو جہل تو اسلام نہ لانے کی وجہ سے نام، اصل نام تھا عمر بن حشام، اور قوم والے اس کو دانا، دانشور، سیانہ، بڑا عقل مند، اس کو ابو الحکم، حکمتوں کا باپ کہتے تھے۔ ابو جہل جہالت کا باپ تو بنا اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا ابو الحکم مجھے بتا تو صحیح، میرے اور تیرے سوا آج اس میں خیمے میں کوئی نہیں ہے، مجھے ایک بات بتا دے بس، کیا محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم، قسم کھا کر اللہ کی قسم محمد نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے کردار میرے نبی کا جس وجہ سے اسلام پھیلا، اور یہ ہے کردار میرا اور آپ کا کہ دنیا میں ذلیل ہو رہے، کہیں پہ ہمیں عزت نہیں مل رہی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے بھلا دیا کہ اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا جینے کا طرز طریقہ کیا ہوگا، طرز زندگی کیا ہوگا۔ نماز پڑھا کر بیت المقدس سے اللہ کے رسول معراج کے ذریعے، معراج سی ڈی کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری بھی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں نا، سی ڈی کو کہتے ہیں، وہ آسمان تک لگی ہوئی تھی سی ڈی، اس پر چڑھ کر آپ آسمان پر گئے۔ فرمایا وہ ایسی سی ڈی تھی کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورت تھی کہ میں بھی نہیں بیان کر سکتا۔ پھر آپ نے مثال دی آپ نے فرمایا کہ وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب جان روح نکل کر اوپر جاتی ہے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس وقت وہ سی ڈی کو دیکھ کر، سی ڈی کے ذریعے روح چل رہی ہوتی ہے، اور وہ آنکھیں اس سی ڈی کے حسن کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ اس سی ڈی کے ذریعے پہلے آسمان تک پہنچے، اب میرا معاشرہ آپ کا معاشرہ آ گیا۔ حضرت جبریل کون ہے؟ اللہ کے ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا، اللہ نے خود تعارف کرا ہے جبریل کا، بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، اللہ کے ہاں بڑے مقام مرتبے والا، مطاع ثم امین، سارے فرشتوں کے مطاع ہیں، سردار ہیں، ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ لیکن جب پہلے آسمان پر پہنچے تو ناک کیا، اندر سے آواز آئی من انتا، کون؟ جیسے آپ کے دروازے پر کوئی ناک کرے، بیل کرے تو آپ پوچھتے ہیں نا کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ انا میں ہوں؟ نہیں کہا جبریل، اپنا نام بتایا۔ اس میں بھی ہمارے آداب ہیں کہ تم نے اجازت مانگنی ہے، فرشتوں کا سردار، اس سے بھی پوچھا جا رہا ہے کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، اپنی سیکورٹی چیک کراؤ، کلیئرنس لو، پھر داخل ہو۔ پوچھا کون؟ عرض کی جبریل ہوں میں۔ فرشتے نے پوچھا وَمَن مَعَكَ، اکیلے نظر نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے۔ کالا وقت ارسل ہے۔ تیسرا سوال آ گیا، کلیئرنس ہے، سیکورٹی کلیئرنس ہے۔ اپنی توہین سمجھنے والے، تھوڑا سا ہوتا مرتبہ حکومت میں ہوتا ہے، قانون سے پالا سمجھ لیتے اپنے آپ کو۔ جبریل کی تفتیش ہو رہی، سوالوں کے جواب پوچھے جا رہے،
فرشتے پوچھ رہے کون ہے؟ محمد ہیں۔ اگلا سوال آ گیا، ہاں جی کس لیے، کیا بلایا گیا ہے؟ کوئی لیٹر ہے اوپر سے آیا ہے تب جانے دیں گے؟ ہاں جی بلایا گیا ہے۔ فرمایا دروازہ کھلا، مرحبا مرحبا مرحبا، اب خوش آمدید، اب خوش آمدید۔ ادھر ہمیں کوئی روک لے، جی اپنا تعارف کرا، اوے تو مینوں نہیں جانتا؟ ہمارا تو دین ہی آداب سکھاتا ہے، ہمارا تو دین ہی تہذیب سکھاتا ہے، ہمارا تو دین ہی رولز ہے، ریگولیشن سکھاتا ہے کہ ہر ایک کو قانون کے اندر رہنا ہے۔ ہماری بربادی قانون سے اوپر جانے میں ہوئی، قانون کے اندر رہنے میں نہیں ہوئی۔ جس کے پاس بھی آ جاتا ہے اختیار، وہ اپنے آپ کو فرعون اور خدا بنا دیتا ہے۔ جس کرسی پر بھی کوئی بیٹھتا ہے وہ اس کو اپنی ذاتی جگیر بنا دیتا ہے، حالانکہ ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری امانتیں ہیں، یہ زندگی پوری امانت ہے، اللہ کی دی امانت۔ یہ دیکھنے کی صلاحیت تمہیں دی ہوئی اللہ کی امانت ہے، یہ بولنے کی صلاحیت دی ہوئی تمہیں اللہ کی امانت ہے۔ ارے کتنوں کی زبان ہے بول نہیں سکتے، کتنوں کے ڈھیلے تو ہیں دیکھ نہیں سکتے، کتنوں کے گلپڑے تو ہیں سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی امانتیں دی ہوئی ہیں، ان کو اللہ کی امانت کے حساب سے استعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جبریل نے کہا، میں نے کہا کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آگے بڑھیے سلام کیجئے باپ کو۔ میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوش آمدید کا دعا دی۔ میں نے دیکھا، ادھر دیکھتے ہیں دائیں طرف کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنسنے لگ جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کی روح ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اپنے باپ کو بھی رلا رہے ہیں، آپ بھی رلا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے، روتے ہیں، آسمان پر بیٹھے روتے ہیں۔ فرمایا میں آگے بڑھا، دوسرے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات ہوئی، دو خالہ زاد بھائی وہاں پہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے نکلا تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، جن کو پورا حسن میں سے نصف ان کو ہی دے دیا گیا ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پہ میں نے دیکھا بزرگ ہیں، بیت اللہ ایک ہے، وہاں پہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ جس کا وہ طواف کرتے ہیں۔ فرمایا روزانہ اس میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اللہ کے لشکروں کو جانتے ہی نہیں ہو کتنے ہیں، اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا کمزور سا ایک ٹانگ والا لنگڑا مچھر جب ایک نمرود کے دماغ میں گھس جاتا ہے تو اس کو جوتیاں مرواتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں کسی چیز کی ہے۔ میں نے باپ کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو، فرمایا آگے میں گزرا تو جبریل روک گئے، سدرۃ المنتہا پہ میری ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا اس دن سے ہی تیرے پر اور تیری امت پر 50 نمازیں میں نے فرض کی تھی۔ کائنات کے بننے سے پہلے جب بنی تھی اسی دن 50 نمازیں فرض ہو گئی تھی۔ جاؤ آپ اور آپ کی امت آپ ان نمازوں کو قائم کرو۔ اچھا روزہ زمین پر حکم آیا، جہاد زمین پر حکم آیا، حج زمین پر حکم آیا، زکوٰۃ زمین پر حکم آیا، سارے مشقت والے ہیں، سارے مشکل کام ہیں، زمین پر حکم آیا۔ جو سب سے آسان کام تھا اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ کام تھا اس کو خود اللہ نے عرش پر حکم دیا۔ آسمان پر واحد ہے جو عرش پہ معراج کی رات اللہ نے عطا کیا اپنے نبی کو،
तोहफा दिया 50 नमाजों का। वापस आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, बाप ने कुछ नहीं पूछा, बेटा क्या लेने गए थे, क्या मिला, क्या नहीं हुआ, कैसे गुजर आए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, सलाम किया, उन्होंने कहा ठहरिए 1 मिनट, क्या हुआ, रोक लिया। तो उलमा ने डिस्कशन लिखी, उलमा ने यहाँ पे एक डिस्कशन लिखी, फरमाया खलील का मकाम क्या है और कलील का मकाम क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से पूछे, खलील का मकाम यह है कि जो फैसला होगा कोई सवाल नहीं कबूल है, ये खलील का मकाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम यह था, अल्लाह के खलील थे, पूछे ही नहीं क्या मिला, जो मिला बिस्मिल्लाह। और कलीम का मकाम यह था कि जब पूछे हैं तो कलीम ने कहा जहां जी क्या मिला, कितना मिला, ये 50 नमाजें पढ़ दो। ना 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 ना, ये आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, आपकी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत के बाद आने वाली है, मेरी उम्मत आपकी उम्मत से ताकतवर थी, सिर्फ 2 नमाजें दी गई थी, वो भी कायम नहीं कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाइए, नहीं आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, जमाना कमजोर है, उम्मत कमजोर है, जिम्मेदारी ज्यादा है, नहीं कर सकेगी, वापस जाइए, अल्लाह से तखफीफ का सवाल कीजिए। वापस गए, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर है, मैं कमजोर हूं, मेरी उम्मत कमजोर है। अल्लाह के नबी ने सिखाया ही कमजोर, अल्लाह के सामने आजिज़ी पेश करो। सबसे बेहतरीन तोहफा बंदे का अल्लाह के दरबार पे है, ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूं, मैं आजिज़ हूं, मैं मस्कीन हूं, मैं मोहताज हूं, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा मुश्किल कुशा है, तू मेरा दाफिल बला है। या अल्लाह तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर है। अल्लाह ने फरमाया मुख्तलिफ रिवायात, एक में आता है कि 5-5 नमाजें कम होती, एक में आता है 10-10 कम होती। आ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, वो कहते नहीं अभी नहीं पढ़ी जा रही, आपकी उम्मत कमजोर है, फिर वापस चले जाते हैं, फिर 5 लेस हो जाती हैं, आखिरकार 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वापस भेज दिया, ना ना ये 5 भी नहीं पढ़ी जानी, हो मेरी उम्मत 2 नहीं पढ़ती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कौल तो वैसे सही था, 5 पढ़ती उम्मत, 5 भी भारी पढ़ रही है। देखो ना, वो जो अल्लाह ने तोहफा दिया था, अगर 50 का मामला होता तो मेरे भाइयों फिर क्या होता। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के एहसान है, उन्होंने नरमी दिलवा दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, या अल्लाह मेरी उम्मत कमजोर है। फरमाया जिस दिन मैंने जमीन और आसमान को पैदा किया था उसी दिन लिख दिया था कि 50 नमाजें आप पर और आपकी उम्मत पर, जो मेरा फैसला नाफज हो गया। ये 5 हैं लेकिन लिखी 50 जाएंगी। तुम 5 कायम करोगे, लोहे महफूज में 50 की 50 है, लोहे महफूज में हमारी 50 लिखी हुई है। हदीस में आता है कि वहां पे कम नहीं हुई। फरमाया मैंने चूंकि जब आसमान और जमीन को कायम किया था तब लिख दिया था कि 50 हैं, रहेंगी वो 50 की 50, तुम 5 अदा करोगे, मैं 50 ही लिखता जाऊंगा। उस रब्बे करीम का शुक्र है जिसने हमसे इतनी रियायत फरमा ली। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद कुरान को समझ कर असर पढ़ने के सिलसिले में एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन ये मेराज की बातें इंशाअल्लाह अगले जुमे और शायद उससे अगले जुमे ये इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। इसमें हमारे लिए सबक क्या है, नसीहत क्या है, हमारे लिए ज्यादा अहम पहलू क्या है। अल्लाह के रसूल की शान वो अल्लाह ने बयान फरमा दी, अल्लाह का जिक्र, इससे कौन बुलंद करेगा। वो मालेना